صاحب مجھے آپ ایک بتائیں، آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں، ہمیشہ سے بگ بوائز کلب بنا ہوا ہے اس ملک میں، جب بھی بجٹ آتا ہے عام آدمی کو تو یہی ہم سنتے ہیں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ہو گیا ہے، ابھی ہمیں بڑا بتایا گیا 28% جی ٹیکس ریونیو انکریز ہو گیا ہے، اور ری ٹیکسنگ دا ٹیکس جو بیلنے میں آیا ہوا جو گنا اس کو چوسی جاؤ، کوئی ٹیکس بیس ایکسپینشن نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ اتنا ناممکن کیوں ہے یار؟ دیکھیں ناممکن نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل ول نہیں ہے. خرم حسین کا ایک آرٹیکل آیا تھا 5 جون کو، اس نے بھی یہ بات لکھی تھی کہ اس سے زیادہ دنیا کے اندر آپ کے پاس ستارے لائن نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس حکومت کے پشت پناہی کر رہی ہے، پشت پہ کھڑی ہے. آج دنیا میں انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہو گئی ہیں، آپ کی امپورٹ کی اتنی جان نہیں رہی، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں جس کی بات حکومت جو ہے اگر وہ چاہے تو ریفارم کر سکتی ہے، لیکن حکومت ریفارم نہیں کر رہی ہے. حکومت نے ایک طرف بات کی کہ ہم امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز کم کریں گے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ بجٹ کے اندر کہ یہ امپورٹ کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیں گے، بات وہی ہو جائے گی. حکومت جو ہے جب تک، دیکھیں مالک صاحب سیدھی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے اور NFC ایوارڈ چینج نہیں کریں گے، نتھنگ ایلس میٹرز. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ لپسٹک آن اے پگ، آپ جتنی لپسٹک لگا لیں ایک پگ کے اوپر وہ پگ تو پگ ہی رہے گا. تو اسی طرح آپ جتنے بھی بجٹ کے اندر جب آپ اخراجات کم نہیں کریں گے تو آپ یا ٹیکس لیں گے یا آپ قرض لیں گے. IMF آپ کو قرض لینے کا منع کرتا ہے تو آپ ٹیکس لیتے رہتے ہیں. ٹیکس جو ہے وہ آپ کو اپنے چہیتوں سے لینے کا آپ کے پاس ضرورت نہیں ہے، تو نہ آپ دکانداروں سے ٹیکس لے سکتے ہیں. اب آپ یہ ایکسرسائز دیکھیے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ چینی کا استعمال مضر ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں پہ جس میں چینی جاتی ہے ٹیکس لگا رہے ہیں. او بھائی ڈائریکٹ چینی پہ ٹیکس لگا لو. اب مثال کے طور پر کسی چیز کے اندر شربت ڈائریکٹ کیسے لگا لیں یار؟ آپ کے اتنے زیادہ شوگر مل اونرز پروونشن اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمال کرتے ہیں، وہ اپنے خلاف لیجسلیشن لائیں گے. مگر آپ سوچ نہیں، مگر آپ یہ سوچیں نا مالک صاحب کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی مضر ہے اور چینی جدھر جاتی ہے اس پہ ٹیکس لگائیں گے، تو کسی چیز میں 5% جاتی ہے، کسی چیز میں 80% جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے چینی کے اوپر اگر ہر چیز پہ ٹیکس لگائیں گے اس کی پرائس پہ، اس سے بہتر یہ نہیں کہ چینی پہ ٹیکس لگا لیں. تو چینی پہ تو ٹیکس نہیں لگاتے آپ مطلب یہ اتنی سی سمجھ نہیں ہے، سمجھ تو آبویسلی ان کو ہے، تو آپ چینی پہ ٹیکس نہیں لگاتے. پورے پاکستان سے دکانداروں سے آپ نے 30 لاکھ روپے یا شاید 40 لاکھ روپے جمع کریں. آپ نے اشتہار جو ہے وہ 40 کروڑ روپے سے زیادہ کر دیا، ٹیکس جمع کرایا 40 لاکھ. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے لیے آپ نے کنزیومر پہ صارف پہ 2.5% اور مہنگا کروا دیا، کیونکہ وہ دکانداروں سے آپ نے کہا کہ بھائی مینوفیکچررز کو کہ تم پرائس میں ڈالو اور 2.5% ان کا انکم ٹیکس کاٹ لو. لیکن دکاندار کے اوپر آپ نے 1 پیسے کا ٹیکس نہیں لگا دیا، صارف کے اوپر لگا دیا. جو آپ نے بات کی تھی میرے آرٹیکل کی کہ بھئی ایک موٹر سائیکل والا ایوریج پہ 1 لیٹر پیٹرول روز بھراتا ہے، جس کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، جس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے سال میں 30,000 روپیہ، اس موٹر سائیکل والے سے 3600 روپے آپ لے رہے ہیں صرف پیٹرول کی مد میں. اس کے علاوہ ایک مرتبہ وہ صابن خریدتا ہے، اس کو 18% دینا پڑتا ہے، شیمپو خریدتا ہے، اس کو 18% دینا پڑتا ہے، بچوں کی فیس وغیرہ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے کدھر بچتے ہیں؟ تو اس پہ آپ ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کے پاس اگر اربوں کی پراپرٹی ہے تو اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے صوبوں کے اندر. اگر آپ کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے. اب یہ کہنا کہ ہم اگلے سال کریں گے، یار پچھلے سال بھی آپ نے یہی کہا تھا. 2 سال پہلے یہ احسان بھائی کہہ رہے تھے کہ PDM کی حکومت نے سیل ٹیکس نہیں بڑھایا تھا. جس سال ڈار صاحب وزیر تھے پہلے سال انہوں نے 17 سے 18% سیل ٹیکس کیا تھا. تو سیل ٹیکس بڑھا دیتے ہیں آپ، مطلب کسٹم ڈیوٹیاں بڑھا دیتے ہیں، کبھی ایکسائز لگا دیتے ہیں، کبھی کاربن ٹیکس کا نام لگا دیتے ہیں، کبھی ہیلتھ ٹیکس کا نام لگا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے نا کہ کہیں پر آپ نے تنخواہیں کم کی کسی کی، کہیں پر آپ نے کچھ رائٹ سائزنگ کی؟ شروع میں آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے مالک کہ حکومت رائٹ سائزنگ کر رہی تھی، تو اس بجٹ کے اندر تو رائٹ سائزنگ کا نتیجہ آ جاتا نا. آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ حکومت پینشن ریفارمز کر رہی ہے، تو اب حکومت کل پینشن ریفارمز کا نتیجہ بھی آ جانا چاہیے. آپ کے پروگرام میں یہ بات ہوئی ہے کہ حکومت ڈیوالو کر رہی ہے، وزارتیں نیچے صوبوں کو دے رہی ہے، تو پھر اس کا کل امپیکٹ آ جانا چاہیے. لیکن کئی امپیکٹ نہیں آیا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5% انفلیشن ہے، تو پھر 4-5 سے زیادہ پرسنٹیج کیوں بڑھا رہے ہو حکومت کی تنخواہیں؟ کیوں اس سے زیادہ بڑھا رہے ہو آپ حکومت کے اخراجات؟ یہ بات بھی دیکھنے کی ہے. پچھلے سال آپ نے 20% گورنمنٹ کے افسران کی تنخواہ بڑھائی ہے، انفلیشن تو صرف 6% ہوا ہے. لیکن آپ تو حکومت کے وہی بڑھاتے رہے ہیں. اسے پہ آ جاتے ہیں رانا صاحب، بڑھا رہے ہیں. یہیں سے شروع کریں، بیکاز میں آج فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں اپنا تنخواہ دار طبقے کے اوپر. بیکاز رگڑ دیا آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو تلتے رہتے ہیں. آپ کا دکاندار بھی آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کو نہیں تلتے. اگر آپ کی انفلیشن 6% ہے، آپ سرکاری ملازمین کی 15 سے 20% تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، وہ آپ نہیں کرتے. آپ کی رائٹ سائزنگ آج تک نہیں ہوئی.
مجھے یاد ہے 1.5 سال پہلے تب میرے پروگرام میں فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس اکتوبر میں پی آئی اے بک جائے گی. پی آئی اے ابھی بھی بکی رہی ہے ہر باری انشاءاللہ. پورا بجٹ اور وعدے یہ لگتا ہے گورنمنٹ انشاءاللہ پہ چل رہی ہے اور خود ہی انشاءاللہ کرتی ہے, اور دوسرے دن سارے ایک دوسرے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں. درمیان میں قوم ساری دھرمشالہ کے اندر چلی گئی بھی ہے. یہ ہے ریالٹی. مالک صاحب, ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس نظام کافی خراب ہے اور اس کو ہم نے درست کرنا ہے, اور ہم نے درست کیا ہے. دیکھیں آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8.25% پہ تھی, آج سر پہلے ریٹیل پہ آ جائیں. یہ بتائیں ریٹیل کیوں نہیں ٹیکس کر پا رہے؟ نہیں لیٹس گو ایشو وائز. ریٹیل کیوں نہیں ٹیکس ہو پا رہا؟ مفتاح نے, مجھے یاد ہے جب فائنانس منسٹر تھے اور 200 روپے کی دکان پہ ڈالنا شروع کیا تھا, 200 سے 1000 کے کتنا. اور مفتاح بھائی آپ یہ ہٹا دیں. مفتاح بھائی, جی مفتاح بھائی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو بات؟ پھر رانا صاحب کے پاس آپ مجھے جواب تو دے. ہاں رانا آپ بتائیں نا, پہلے بتائیں ریٹیلر کیوں نہیں آپ سے قابو ہوتا, ہاں یا نہ میں بتائیں. میری بات سنیں. ریٹیلر بھی پی او ایس جو آپ کا ہے, جتنی آپ کی کارپوریٹ ریٹیل ہے, جو آپ کی بڑی ریٹیل ہے, اٹ از کورڈ انڈر پی او ایس. جو باقی ہے اس کے اندر انکم ٹیکس تو ساروں پہ ڈیو ہے, انفورسمنٹ کی کمی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں صرف 2-3 4 ملین 40 لاکھ روپیہ فائنینشیل ایئر میں کیا کام کر رہا ہے بات تو مکمل کر لینے دیں. یار باس میری بات سنیں. I can understand the difficult spot you're in. I sympathize with you. But I want you to give me specific answer. میرا سوال بڑا سمپل ہے. اگر آپ کا پی او ایس اسکیم نہیں ہے, پی او ایس چل رہا ہے, تمام جگہ پہ انسٹالڈ ہے, تو یہ 24 کروڑ کے ملک میں جب 35 لاکھ دکاندار آپ کے سسٹم میں ہیں, آپ کو 40 لاکھ آیا, بلکہ 3.5 یا 3.6 ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سسٹم چل رہا ہے. نہیں, میں تو کہیں نہیں رہا کہ سسٹم چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں سسٹم میں لوپ ہولز ہیں, ہم اس کو درست کر رہے ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آپ کو اب میں گنوا دیتا ہوں نا جو پوائنٹس آپ نے ریٹیل کے اوپر. آپ یو رائٹ کہ ہمارا وہ تاجر دو اسکیم اس طریقے سے کک آف نہیں کیا, لیکن ہم نے فوکس جہاں کیا ہمیں وہاں ریزلٹ ملا. پی او ایس کے اندر ریزلٹ ہے. دیکھیں انفلیشن کی بات ہوئی کہ 20% انفلیشن, 6% انفلیشن تھی, ہم نے 20% تنخواہیں بنا دی. دیٹ از ناٹ کریکٹ. جو اس سے پچھلے سال انفلیشن تھی وہ 30-40% تھی, جس کی بیسس پہ ہم نے 20% تنخواہیں بنائی. جہاں تک ایگریکلچر کی بات آئی, پاکستان کے 76 سالوں میں ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا. ابھی ہم نے چند مہینے پہلے لگایا, اب اس پہ کلیکشن بھی کریں گے. پراپرٹی کی بات آئی کہ وہاں ہم نے نہیں چھوڑا, اٹ از انکریکٹ. ہم نے آپ کی جو سنکرنائزیشن ہوئی ایف ڈی آر کی اور ڈی سی ویلیوز کی, آج پراپرٹی جو ہے وہ بانگے ماری. اچھا ڈی سی ویلیو ایک سیکنڈ اس پہ آ جائے. دیکھیں ایک جواب دیں. انڈیا میں ایک منٹ آخری پوائنٹ مجھے مکمل کر لینے. اس دفعہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے 200 بلین کا امپیکٹ آپ کی آر ڈیز, اے سی ڈیز اور سی ڈیز کے اوپر آنے لگے, اور کوئی ہم اس کو وہاں سے انکم ٹیکس اور چیزیں بڑھا کے کور نہیں کر رہے. یہ ریلیف ہم دے رہے ہیں جس کا امپیکٹ